عقلی نقلی دلائل سے اللہ رب العزت نے یہ ثابت کر دیا کہ غیب دان، متصرف، کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، بیڑے پار کرنے والا، یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو اللہ ہر کے اوپر کیا ہے؟ غالب ہے۔ اللہ کو کس کائنات کے اندر کوئی بھی مغلوب نہیں کر سکتا۔ تو پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑی گواہی، سب سے بڑی شہادت کس کی ہے؟ تو آگے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے قل اللہ، اللہ ہی کی ہے۔ کیا؟ اللہ ہی کی ہے۔ شہیدم بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ اللہ ہی ہے، کافی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور یہ جو قرآن وحی کیا گیا ہے نا، الیہ میری طرف، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اس قرآن کو اتارنے کا اور اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں کو ڈرایا جائے، وَمَنْ بَلَغَ، اور لوگوں تک کیا کیا جائے؟ اس کو پہنچایا جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس تک قرآن پہنچ گیا، جس تک قرآن پہنچ گیا، گویا کہ اس بندے نے میں محمد سے ملاقات کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس تک قرآن پہنچ گیا گویا کہ اس بندے کو میں محمد نے تبلیغ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح اسلام کی دعوت دیتے رہو جس طرح میں محمد نے دعوت دی ہے، اسی طرح لوگوں کو ڈراتے رہو جس طرح میں نے لوگوں کو ڈرایا۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن، انس بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو متبع رسول ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والا، اس کے اوپر لازم ہے کہ اگر اس کو ایک آیت کا بھی پتہ چل گیا، علم ہو گیا، تو دوسروں تک فرض ہے اور لازمی ہے اس کو آگے پہنچانا۔ تو اس لیے وَمَن بَلَغَ، امام علیہ وسلم فرماتے ہیں جس تک قرآن پہنچ گیا اس نے گویا کہ میں محمد سے ملاقات کی، گویا کہ میں محمد نے اس کو کیا کی؟ تبلیغ کی ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، میرے پاک پیغمبر ان سے پوچھئے کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ کہہ دیجیے میرے پاک پیغمبر لا اشہدو، میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا، میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کیا ہے؟ معبود ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود ہو نہیں۔ قل، کہہ دیجئے انما ہوا الہ واحد، اکیلا اللہ ہی کیا ہے؟ معبود ہے، اکیلا اللہ ہی کیا ہے؟ کارساز ہے، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ رب تعالیٰ یہ خود گواہی دے رہے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تیسرا سپارہ شہید اللہ انہ لا الہ، رب تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ میرے علاوہ اور کوئی الہ اور معبود ہو نہیں۔ والملائکۃ، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود ہو نہیں۔ واولو العلم قائما بالقسط، جو اہل علم لوگ ہیں نا، جو کیا ہیں؟ اہل علم لوگ ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود اور مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ تو کل انما ہوا الہ واحد، اکیلا اللہ ہی کیا ہے؟ معبود ہے، کارساز ہے، متصرف ہے، مختار کل ہے۔
وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تم شرک کرتے ہو نا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو، اللہ کو ساتھ اوروں کو مشکلات کے اندر، حاجات میں پکارتے ہو، تو میں کیا ہوں؟ ان سے میں محمد بری ہوں۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ پیغمبروں کو، اللہ کے ولیوں کو، نبیوں کو، فرشتوں کو، اولیاء کو، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو نا، میں کیا ہوں؟ ان سے بری ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، اس کتاب سے میں کیا مراد ہے؟ تورات انجیل مراد ہے۔ اور اس سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ کون؟ یہود و نصارہ۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، یہ جو لوگ ہیں نا یہود و نصارہ، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی صفات کو جانتے ہیں، آپ کی صفات کو جانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں، ایسے جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ 10 سال کے بعد، 11 سال کے بعد، 20 سال کے بعد بیٹا آئے نا، تو کہیں جانا نہیں پڑے گا، پوچھنا نہیں پڑے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو ماں اس کو، باپ اس کو کیا کر لے گا؟ اس کو پہچان لے گا۔ تو یہ پہلے انبیاء علیہم السلام آئے، اور سابقہ انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی اور لوگوں کو صفات بتائیں، لوگوں کو صفات بتائیں، تو وہ جانتے تھے، تورات اور انجیل کے اندر آپ کی صفات پڑھ چکے تھے، لیکن وہ آپ لوگوں کے سامنے آپ کی صفات کو بیان نہیں کرتے تھے، چھپاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے چھپاتے تھے کہ اگر یہ لوگ اس کے اوپر کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے، تو ہمارے مدارس بند ہو جائیں گے، ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، تحفے تحائف کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے۔ یہ ایمان لے آئیں گے، وہ ایمان کو کیا سمجھتے؟ موت سمجھتے تھے۔ کیا؟ موت سمجھتے تھے۔ اس لیے لوگوں سے کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات چھپاتے تھے اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے۔ اور وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق کو آپس میں کیا کرتے؟ ملا دیتے، حق کو باطل کے ساتھ، اور کیا کرتے؟ حق کو لوگوں کے ساتھ بیان نہ کرتے، کیا کرتے؟ چھپاتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں الذین خسروا انفسہم، ہاں، جنہوں نے اپنی جانوں کو کیا ڈالا؟ نقصان میں ڈالا۔ کیا ڈالا؟ نقصان میں ڈالا۔ فہم لا یؤمنون، پس یہی لوگ تو ایمان نہیں لائے، پس یہی لوگ تو ایمان نہیں لائے، اپنی جان کو نقصان اور دھوکے میں ڈالا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس بندے سے سب سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے؟ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، کسی اور کو شریک کرے، اللہ نے حکم نہ دیا ہو، کہے کہ یہ اللہ نے کیا دیا؟ ہمیں حکم دیا۔ اگر کیا ہوتا؟ رب ہمارے اوپر راضی نہ ہوتا تو ہم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے، ہمارے آباء و اجداد بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہ دیتے۔ لہذا یہ ان باتوں کے اوپر کیا ہے؟ شرک کے اوپر رب راضی ہے، اور ان چیزوں کا کیا ہے؟ رب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا جھوٹا، اس سے بڑا مفتری اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ او کذب بآیاتہ، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اللہ دنیا کی خاطر اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، دنیا حقیر، دنیا کی خاطر اللہ کی آیات کے اوپر پردہ ڈالے اور اللہ کی آیات کا غلط لوگوں کو مطلب سمجھائے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں او کذب بآیاتہ، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا جھوٹا اور کون ہو سکتا ہے جو میری آیتوں کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ جو ہے نا ظالموں کو ہدایت کبھی فلاح نہیں دیتا، کبھی کامیاب و ظالم نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا یفلح الظالمون، ظالم جو ہیں کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ 24واں سپارہ ہے، اس کے بالکل شروع میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا گنہگار اور کون ہو سکتا ہے؟ ممن کذب علی اللہ، جس نے
جھوٹ بولا اللہ پر، جس نے جھوٹ بولا اللہ پر، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اور جھٹلایا سچی بات کو، اِذْ جَاءَهُ جب آئی ان کے پاس اس کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ کیا کر دیا؟ اس کو جھٹلا دیا۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ کیا کافروں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہے؟ یعنی ہے، کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ والذی جاء بالصدق اور جو لوگ لائے سچی بات، وصدق بہ اور جس نے تصدیق کی اس کی، فاولئک هم الصادقون تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے؟ پرہیزگار لوگ یہی ہے جنہوں نے سچی بات ان کے پاس آئی اور اس کی کیا کر دی؟ تصدیق کر دی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ کیا ہیں؟ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ کیا ہے؟ متقی ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم جب وہ اپنے رب کے پاس جائیں گے نا، اپنے رب کے پاس جائیں گے، لہم ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے ان کو کیا ملے گا؟ ان کو دیا جائے گا، ان کو ملے گا۔ ذالک جزاء المحسنین یہ کیا ہے؟ اس اچھی بات کی تصدیق کرنے کا ان کو صلہ ملا ہے، اچھی بات کی تصدیق کرنے کا ان کو صلہ ملا ہے، اچھے لوگوں کو جنہوں نے ان کے بعد سچی بات آئی اور اس کی کیا کی؟ تصدیق کر دی۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ہاں ان کے کیا ہے؟ جو چاہیں گے ان کو ملے گا بھی، اور جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں اس بات کی کیا کی ہے؟ تصدیق کی ہے، اس کو کیا ملے گا؟ ان کو اچھا بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ای شیء اکبر الشہادہ پوچھیے میرے پاک پیغمبر کون سی چیز سب سے بڑی ہے شہادت میں؟ قل اللہ کہہ دیجیے اللہ ہی ہے، شہید گواہ، بینی و بینکم میرے درمیان اور تمہارے درمیان، وأوحی الیہ اور وحی کیا گیا ہے میری طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، لأنذرکم بہ تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ذریعے سے، ومن بلغ اور جس تک یہ پہنچے، اَإِنَّکُمْ لَتَشْہَدُونَ کیا تم گواہی دیتے ہو، اَنَّ مَعَ اللہِ إِلَٰهًا أُخْرَىٰ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، قُل لَا أَشْہَدُ کہہ دیجئے میں یہ گواہی نہ دوں گا، قل کہہ دیجئے انما ہوا الہ واحد کوئی معبود اکیلا ہے، واننی بریء مما تشرکون اور بے شک میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے دی تھی کتاب، یعرفونہ وہ اس رسول کو پہچانتے تھے، کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ وہ پہچانتے تھے اپنے بیٹوں کو، الذین خسروا انفسہم اور جنہوں نے نقصان میں رکھا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون پس وہی تو ایمان نہیں لاتے،